وبالوالدین احسانا، والدین کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا، اپنی عبادت کے بعد سب سے مقدم والدین کو رکھا۔ پھر والدین میں والدہ مقدم ہے یا والد مقدم ہے؟ حدیث پاک میں اس کا بھی ذکر ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کی۔ پھر کہا یا رسول، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر جلد 2 حدیث نمبر 314 روایت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ 3 دفعہ پوچھا، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں۔ چوتھی دفعہ پھر پوچھا، پھر میں اپنے والد کی خدمت کروں۔ ماں باپ میں ماں مقدم اللہ نے رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کو مقدم رکھا ہے، اور اس کی وجہ قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر ہے کہ وہنن علی وہن، اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کا ترجمہ میں بتلاتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ ماں ایک تکلیف کی حالت میں ایک 9 مہینے پیٹ کے اندر اٹھا کے رکھتی ہے، اور زیادہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اور جواب قرآن پاک میں بھی دیا ہے۔ تو ماں جو ہے بچے کو کہاں سے دیکھیں انسان کہ جب امید لگتی ہے اسی وقت سے ماں باپ کی امیدیں لگ جاتی ہیں اولاد سے، تو کتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر والد کی بھی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے، لیکن باپ تو ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت اس کے اندر ہو۔ تو یہ ماں باپ میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جب انسان کو سارا کچھ دیتے ہیں، کبھی کسی کا احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے تجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، یاد دلاتے ہیں، لیکن احسان جتلانے میں اور یاد دلانے میں بڑا فرق ہے۔ کبھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ پوری کائنات میں چاہے کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، آپ اندازہ لگائیں، دیکھیں سورج سب کے لیے نکل رہا ہے، موسم سب کے لیے صحیح چل رہا ہے، پھل فروٹ سب کے لیے ہیں، وہ آخرت کا معاملہ ہے، آخرت میں کیا کس کے ساتھ کیسی ہوگی۔ تو ایسے ہی والدین ہیں۔ میں نے اب تک میری زندگی کا جو مطالعہ ہے یا جو سمجھ ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یاد رکھیں 2 محبتیں کائنات میں صرف صحیح محبتیں ہیں، تیسری محبت نہیں ہے۔ جو اب تک میں نے پڑھا ہے احادیث تفاسیر، ایک اللہ تعالیٰ کی محبت جو بندے سے خالص محبت کرتا ہے، ہر موقع پہ محبت کرتا ہے۔ بندے نے ساری زندگی نافرمانی کر لی، پھر بھی ایک دفعہ دل سے کہہ دینا یا اللہ مجھے معاف کر دے، چاہے مجبوری میں ہی کہہ دے، بیماری میں ہی کہہ دے، کسی بھی حالت میں کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے، ایسی شفیق۔ اور دوسری سچی محبت جو ہے نا وہ صرف والدین کی ہے۔ باقی اگر کہیں نا بہن بھائی، اس کا تو مشکل ہی نہیں مثالیں دینی کہ بہن بھائی کی محبت وہ محبت نہیں ہے، بیوی کی محبت وہ نہیں ہے جس کے لیے ہم ملاوٹیں کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ آج مر کے دیکھ رہے ہیں، اب تو مجھ سے اتنا زیادہ مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ خامن فوت ہو گیا، عدت کے اندر ہی نکاح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، رشتے آ جاتے ہیں۔ جس خامد نے ساری زندگی بیوی کے لیے نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، لوگوں کی جھڑکیں کھائی، دھوپ سارا کچھ تکلیفیں برداشت کی، نہ بارش دیکھی، ساری زندگی بیوی کے لیے کمایا، بچوں کے لیے کمایا۔ سانس نکلنے کی دیر تھی، سانس نکلا نہیں تو 4 مہینے عدت وہ پوری کرنے کی اس کی مشکل ہوگی اس کے لیے۔ عدت کے اندر رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں نکاح کر لیں ہم، دیکھ رکھا کر لیں ہم، چلو ہاں نہ کر لیں ہم، کہیں اور نہ رشتہ چل۔ افسوس کی بات ہے یار، جس بیوی کے لیے قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں، جس بیوی کے لیے قبر آخرت خراب کی ہوئی ہے، یہ آج مر کے دیکھ لیں وہ آپ کی نہیں ہے، وہ اس کو اور کوئی مل جائے گا۔ تو بیوی چلی جاتی ہے، اس کو اور کوئی خامد مل جاتا ہے، اور خامد چلا جائے تو بیوی کو، اور بیوی چلی جائے تو خامد کو اور مل جاتا ہے۔ سچی محبتیں 2 ہیں جو میری زندگی کا نچوڑ ہے۔ قرآن میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم فرمایا نا، ساتھ والدین کی اطاعت کا بھی حکم فرمایا۔ آپ 15واں پارہ دیکھ لیں، سورہ بنی اسرائیل دیکھ لیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر، پورا رکوع اللہ نے والدین کی۔ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ والدین کے سامنے ایسے، اف کا مطلب ایسے گردن مارنا، ناگواری کا اظہار کرنا، ایسے بھی نہیں کرنا، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ ماں باپ یہاں تک ہے، اگر کافر بھی ماں باپ ہوں
تو پھر بھی ان کی خدمت فرض ہے. یاد رکھنا میری بات. صرف ایک مسئلہ ہے کہ وہ کفر کی طرف نہ لے کے جائیں، صرف یہ ایک مسئلہ ہے شریعت کا. اگر اسلام میں رہ کے ان کی خدمت کرنا، چاہے والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، پھر بھی ان کی خدمت ہے، اس نے سلوک ہے ان کے ساتھ. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ والدین کی خدمت. بچوں کو جب آپ صرف آکسفورڈ کی حد تک رکھیں گے یا انگلش میڈیم کی حد تک رکھیں گے، قرآن نہیں پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، تو بچے والدین کی قدر نہیں کریں گے. پتہ ہی نہیں ان کو بیچاروں کو والدین کی قدر کیا ہے، ماں کی قدر کیا ہے، باپ کی قدر کیا ہے، بہن بھائیوں کی قدر کیا ہے، کہاں تک محبت ہوتی ہے، کس کے ساتھ کتنی محبت. یہ کوئی یونیورسٹی یہ سلیبس نہیں پڑھاتی. قرآن کی تعلیم، ترجمہ، تفسیر، حدیث، فقہ اور جنت جہنم آخرت یہ علماء ہی پڑھاتے ہیں. آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں یونیورسٹیوں میں، بھائی بچوں کو تھوڑا سا کسی عالم اور مفتی صاحب سے بھی کوئی کلاس لے کے بچوں کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھائیں، تاکہ بچے کو ماں باپ کی تمیز کا پتہ چلے، زنا کا پتہ چلے، بد نظری کا پتہ چلے، چوری کا پتہ چلے، بددیانتی کا پتہ چلے. اگر دنیا کی تعلیم، یہ میرے لفظ نوٹ کر لیں، اگر دنیا کی تعلیم سے معاشرت سدھرتی، اخلاق سکھائے جاتے، تو ہر ادارہ رشوت نہ لیتا، ہر ادارہ کرپشن نہ کرتا. دیکھ لیں، کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ان کے پاس دنیا کی ڈگریوں کی کمی ہے، مجھے بتائیں. لیکن جب تک آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے، ان کی تنخواہ کے علاوہ کوئی رشوت اور سفارشیں نہیں کروائیں گے، اس وقت تک کام ہی نہیں کریں گے. چند ادارے ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں، جس سے ہر معاشرے میں اچھے لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن اکثر بیشتر بھائیو دوستو، میرا مقصد یہ ہے، اکثر بیشتر لوگ دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے رب سے بھی دور ہے، ماں باپ سے بھی دور ہے، معاشرے کی ان کے اندر درد اور فکر بھی نہیں، نہ ان کو اپنے ملک کی فکر ہے، نہ ریاست ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی، نہ ان کو ملک کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے محلے کی فکر ہے. ان کو تو اپنے پیٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے بس، چاہے اگلا بندہ جتنا مرضی رو دو کے کر لے، نہیں، کوئی فکر ہی نہیں. تو اگر سارا اسلام اور معاشرہ اور اپنا ملک بنانا اور سنوارنا ہے، اور اپنے معاشرے کو بنانا اور سنوارنا ہے، اس کے لیے دو چیزیں ہیں. دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دیں، اور دینداروں کو بھی چاہیے دین کی تعلیم ہی نہ رکھیں، صرف دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دیں، کوئی ہنر مند بھی سکھائیں، تاکہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں. پھر ہمارا ہر معاشرہ، ہر طبقہ، ہر ادارہ ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے زندگی میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو سامنے رکھ کے توفیق عطا فرمائے. اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذوی القربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی اختیار کریں. رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان کے رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض محرم ہوتے ہیں، جیسے بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہیں، یہ. اور بعض غیر محرم ہوتے ہیں، جیسے کزن وغیرہ ہیں. اور آج کل تو کزن کا لفظ آ گیا، چچا زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، سادے لفظوں میں خالہ زاد ہے، یہ جو غیر محرم ہے. شریعت نے صلہ رحمی کا جو حکم دیا ہے، محرم کے ساتھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے محرم والا سلوک کریں، غیر محرم کے ساتھ شرعی حدود میں رہتے ہوئے غیر محرم والا سلوک کریں. سلوک کا مطلب یہ ہے، اخلاق سب کے لیے اچھے ہوں لیکن حدود میں رہ کے، معاشرت سب کے لیے اچھی ہو حدود میں رہ کے. ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے. آج کل دیکھ لیں، جس کے پاس اسباب اور وسائل ہیں، ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. اور خود ہی دیکھ لیں، یہ دو لفظوں میں تو ساری بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اسباب اور وسائل ہیں، چاہے میرا بھائی ہے، چاہے میرا چچا ہے، چاہے کزن ہے، چاہے پھوپھا ہے، چاہے کوئی بھی کچھ بھی لگتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا کیسا ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے اس کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے. یاد رکھیں میری بات، جو دینا جانتا ہے نا، وہ لینا بھی جانتا ہے. اگر میری سلام کا لہجہ غریب کے لیے بھی وہی ہے اور امیر کے لیے بھی وہی ہے، پھر تو میں مسلمان ہوں، میرے اندر غیرت ہے. اگر میری سلام کا اور مسکراہٹ کا لہجہ غریب کے لیے اور ہے، امیر کے لیے اور ہے، تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں دیکھے کہ میرا لہجہ جو میرا غریب چچا ہے اس کے لیے وہی ہے تو جو امیر چچا ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور جو میرا رویہ میرے امیر بھائی کے ساتھ ہے وہ میرے غریب بھائی کے ساتھ بھی میرا وہی رویہ ہے. کبھی سوچا ہے؟ میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو ملتا ہوں جس مسکراہٹ کے ساتھ میں امیر کو ملتا ہوں، کیا میں غریب کو بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ ملتا ہوں؟ یہ تو جب ترازو لگے گا نا اللہ تعالیٰ کا، پھر پتہ چلے گا. جس نے جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. تو اپنی مسکراہٹ کو، اپنے لین دین کو، اپنی معاشرت کو، اپنے اخلاق کو یاد رکھے. جس انسان کے اندر بیلنس آ گیا،
ہر امیر کے لیے، غریب کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے۔ اللہ کے بندے تو سارے ہیں کہ نہیں ہیں میرے بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرت کو چلانے کے لیے کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو فیکٹری دے دی، کسی کو فیکٹری میں کام کرنے والا بنا دیا۔ تو انسان کے لہجے میں، انسان کے آنکھوں کے دیکھنے میں، انسان کے چال چلن میں، انسان کے رہن سہن میں جب تک بیلنس نہیں آئے گا، برابری نہیں آئے گی، اس وقت تک انسان ہی نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اس کے اندر یہ غلاظت کے ڈھیر ہوتے ہیں تکبر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں ایک رائی کے دانے بھی تکبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تو بھائیو اپنے لہجے ٹھیک کریں غریبوں کے لیے، ہاں اپنے آنکھوں کے اشارے ٹھیک کریں، اپنی مسکراہٹ ٹھیک کریں۔ کسی مسکرا کے ملنے سے کون سا بل آ جاتا ہے یار؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ گلے لگائیں، کوئی غریب آ گیا بھائی، ہاں گلے لگائیں اس کو، کوئی امیر آ گیا اس کو بھی گلے لگائیں، سب سے برابری اختیار کریں۔ پھر دیکھیں ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں کہ نہیں، فرشتے ہمارے اوپر فخر کرتے ہیں کہ نہیں، جنت ہمارے لیے ترستی کہ نہیں ترستی۔ ہمارے حالات اسی لیے ٹھیک نہیں ہوتے، ہم نے اپنا بیلنس ہی ختم کر دیا۔ ہماری ساری عبادات میں روح، اگر عبادت میں روح لانی ہے، عبادت کرنی کون سی مشکل ہے؟ نماز پڑھنی مشکل ہے۔ اگر عبادت میں جان لانی ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا دوست بننا ہے، تو عبادت کے ساتھ عبدیت اور معاشرت کو بھی سنوار کے چلیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، یا لوگوں کی طرف، بعض لوگوں کی طرف ہی توجہ اور رب کی طرف توجہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت، پھر رشتہ دار ہے، پھر ماں باپ، پھر بہن بھائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس طرح رہتے ہیں غریبوں کے ساتھ۔ اگر میری وجہ سے ایک میرا بھائی بھوکا ہے، میری ماں بھوکی ہے، میرے رشتہ دار بھوکے ہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، تو پھر اس کا کل کو ان کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا۔ یہی بات یاد رکھیں۔ بعض بھائیوں کو اللہ بہت دے دیتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے، اور بعضوں کو بیچارے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ لیول تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کو درجہ دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں نے بڑے بڑے امیروں کو، تو وہ چاہے تو عرش سے تخت سے فرش پر کر دے، وہ جس کو جہاں چاہے رکھے۔ تو میرے دوستو، اپنے ساری چیزیں، اپنا لہجہ، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، جتنی محبت آپ امیر کو دے رہے ہیں اتنی غریب کو دیں۔ ایک بندہ اگر امیر نہیں ہے لیکن اس کے پاس عہدہ بڑا ہے، اس کی جتنی اس کو عہدے کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں، ایک بندے کے پاس عہدہ نہیں ہے، اتنی عزت اس کو بھی دینا آپ کا حق بنتا ہے۔ جتنا وہ رشتہ دار ہے اتنا یہ بھی رشتہ دار۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک درد کے ساتھ صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔